کیا ادب صرف تحریر میں تخلیق ہوتا ہے یا تقریر بھی ادب کا حصہ بن سکتی ہے؟ کیا ضبط تحریر یا تقریر میں لایا ہوا ہر خیال ادب کہلاتا ہے؟ کیا ایک مخصوص نوع کی تحریر یا تقریر ہی ادب کہلاتی ہے؟ ادب اور فن میں کیا فرق ہے؟ ہم سنگ تراشی، تعمیر، موسیقی، خطاطی، رقص اور مصوری کو فن اور لکھے یا بولے ہوئے فن پاروں کو ادب کیوں کہتے ہیں؟ کیا ادب کی بھی اقسام ہیں؟ ایسے بہت سے سوالات کے جواب جاننے کے لیے دیکھیے ادب کیا ہے۔ ہیلو ویورز، میں ہوں قمر سبزواری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہم سوچیں گے۔ جی تو پیارے دوستو، جیسے زندگی کیا ہے کا جواب دینا، محبت کی تعریف کرنا، سچ کی حقیقت بیان کرنا، حسن کی الفاظ میں وضاحت کرنا مشکل ہے، بالکل ویسے ہی ادب کی کوئی ایسی تعریف کرنا جس پر مختلف اذہان متفق ہوں، اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ لیکن جیسے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ یہ محبت ہے اور یہ نہیں، یہ شے زندہ ہے اور یہ نہیں ہے، یہ بات سچ ہے اور یہ جھوٹ، اسی طرح یہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ یہ ادب ہے اور یہ ادب نہیں ہے۔ گو ادب کی تعریف مشکل ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی نے ایسا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ لاطینی سے فرانسیسی اور انگریزی زبان میں آئے ہوئے لفظ لٹریچر کے معنی اردو یا عربی کی نسبت زیادہ واضح، یا یوں بھی کہہ لیں تو غلط نہیں کہ محدود ہیں۔ گو لفظ لٹریچر کے معنی کتابوں یا لفظوں کا علم ہے، اور اسی لیے انگریزی میں ادیب کو مین آف لیٹرز بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق لٹریچر از اے باڈی آف ریٹن ورکس. The name has traditionally been applied to those imaginative works of poetry and prose distinguished by the intention of their authors and the perceived aesthetic excellence of their execution. یعنی انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق ادب ضبط تحریر میں لایا ہوا کام ہے۔ روایتی طور پر ادب اس تخیلاتی کام کو کہا جاتا ہے جو نثر یا شاعری کی صورت تخلیق کیا گیا ہو، اور جس کی تخصیص لکھنے والے کے مقصود و اسلوب اور اس سے حاصل ہونے والے جمالیاتی حس سے کی جاتی ہے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں اردو میں لفظ ادب۔ اردو زبان میں لفظ ادب عربی زبان سے آیا ہے۔ عربی زبان میں ثلاثی مجرد کے باب سے مصدر، اور اردو میں بطور حاصل مصدر مستعمل ہے۔ اردو میں سب سے پہلے 1657 کو گلشن عشق میں مستعمل ملتا ہے، اور دو قسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اول، شائستگی، احترام، حفظ مراتب، سلیقہ اور حسن بیان۔ دوم، نظم یا نثر کی صورت تخلیق کیا گیا وہ فن پارہ جس میں جمالیاتی پہلو ہو۔ یاد رہے کہ عربی، فارسی یا اردو میں ادبی تخلیق کے لیے لکھا ہوا ہونے کی شرط نہیں ہے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ ادب زندگی گزارنے کا طور ہے۔ ایک دانا کا قول ہے کہ ادب اظہار کا سلیقہ ہے۔ قدیم عرب قبائلی معاشرت میں ادب مہمان نوازی، تواضع اور سخاوت کا اظہار سمجھا جاتا تھا۔ ادب کی تعریف جو بھی کی جائے
لیکن ادب قدیم ہے، کم از کم اتنا قدیم جب سے انسان نے اپنے احساسات و جذبات کا اظہار کرنا سیکھا۔ جب انسان نے پہلی بار شکار سے واپس آ کر شکار کی کہانی سنائی، یا جب وہ پہلی بار فطرت کی ہولناکی یا فطرت کے حسن سے متاثر ہوا، یا شاید جب اسے پہلی بار اپنے کسی پیارے کی جدائی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہیلو ویورز، میں ہوں قمر سبزواری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہم سوچیں گے۔ آئیں ادب کی ایک تعریف ہم بھی کرتے ہیں۔ ادب نظم یا نثر میں لکھے ہوئے یا بولے ہوئے بامعنی الفاظ کا ایسا مجموعہ ہو سکتا ہے جو بالواسطہ ہو، جس میں تخلیقیت ہو، حظ ہو، ادراک یا حیرت ہو اور سلیقہ ہو۔ لکھے یا بولے ہوئے بامعنی الفاظ یعنی ادب کے لیے زبان کا پہلے سے ہونا اور اس کے استعمال کا شعور اور ذوق ہونا لازم ہے۔ تخلیق یا حسن یعنی ادب کے لیے ایک اسلوب، ایک انداز جو پڑھنے یا سننے والے کو متاثر کرے کا ہونا ضروری ہے۔ لطیف یا بالواسطہ یعنی ادب کے لیے لطیف ہونا ایک شرط ہے۔ ادب کثیف، بے ہنگم و بدہیت اور براہ راست نہیں ہوتا۔ ادراک یا حیرت ادب خوشی کے ساتھ ادراک بھی دیتا ہے، زندگی کے شعور میں اضافہ کرتا ہے، زندگی کے کسی نئے پہلو سے روشناس کراتا ہے یا پہلے سے دیکھے ہوئے کسی رخ کو نئے زاویے سے پیش کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ادیب و مصنف ادب کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ولیم بٹلر ییٹس کہتے ہیں، ادب علامات و واقعات کے ذریعے کیفیات کے اظہار کے علاوہ کیا ہے؟ مشہور زمانہ افسانہ نگار انٹون چیخوف کہتے ہیں، مجھے یہ نہ بتاؤ کہ چاند چمک رہا ہے، مجھے ٹوٹے ہوئے کانچ پر چمکتی چاندنی دکھاؤ۔ برطانوی ادیبہ ورجینیا وولف کہتی ہیں، ادب ان لوگوں کا بکھیڑا ہے جنہوں نے اپنی اقلیت اور دوسروں کی رائے سے آگے بھی دیکھا۔ ہنری جیمز کا کہنا ہے، بہت سی تاریخ سے تھوڑا سا ادب پیدا ہوتا ہے۔ آسکر وائلڈ کہتے ہیں، ادب ہمیشہ زندگی کی پیش بینی کرتا ہے، یہ نقل نہیں کرتا بلکہ زندگی کو اس کی اصل میں ڈھالتا ہے۔ 19ویں صدی جیسے کہ یہ ہمارے سامنے ہے، بہت حد تک بالزاک کی دریافت ہے۔ عزرا پاؤنڈ کا کہنا ہے، بڑا ادیب بس زبان یعنی الفاظ ہے جب اسے اپنی اعلیٰ ترین ممکنہ سطح کے معنی مل جائیں۔ پیارے دوستو، ادب اگر اظہار ہے تو اظہار کی بنیادی حیتیں دو ہیں، ایک نثر، دوسری نظم۔ ان دو سے چند بنیادی اصناف جنم لیتی ہیں جو کہ درج ذیل ہیں: شاعری، افسانوی نثر، غیر افسانوی نثر اور ڈرامہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ اس بارے میں کوئی تنقیدی رائے رکھتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔